بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا وقال أيضا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، اس وقت تو مجھ کو جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے وہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بعد جن باتوں پر سب سے زیادہ زور دیا ہے اور انسانوں کی کامیابی کا دار و مدار قرار دیا ہے اور نجات کا ذریعہ بتلایا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اخلاق حسنہ اختیار کرے اور اخلاق بد سے اپنی حفاظت کرے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آیا اور اس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق. صحابہ فرماتے ہیں اس نے دوسری مرتبہ کہا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق. پھر اس نے تیسری مرتبہ یہی سوال کیا، آپ نے تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ 5 مرتبہ اس نے یہی پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے، اور 5 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ حسن اخلاق. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. اور آپ نے اپنی بعثت کا مقصد ہی یہ بتلایا ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. صرف یہی تعلیم نہیں دی کہ انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں تک کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ان کے ساتھ بھی حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے اور اچھا سلوک کیا جائے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. محترم حضرات، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اچانک آپ کے سامنے اس باغ کے اندر ایک اونٹ آیا اور انتہائی درد بھری آواز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اپنی گردن کو ڈال دیا اور کچھ کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بولی کو سمجھا کرتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی اور پرندوں کی بولیوں کو سمجھا کرتے تھے. علمنا منطق الطیر. تو یہ آپ کا معجزہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری صحابی آیا، اس کا مالک آیا. آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مالک مجھ کو کھانا کم دیتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو
ان صحابی کو فرمایا اور یہ نصیحت فرمائی کہ جانوروں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ جانور ہمارے لیے ذریعے جہنم بن جائیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق پر بہت زیادہ زور دیا. چنانچہ روایتوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینہ دیکھا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ تو نے میری صورت کو اچھا بنایا ہے, اے میرے پروردگار میری سیرت کو بھی اچھا بنا دیا. اللہ نے ہماری صورت کو اچھی بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو آپ کی صورت اللہ نے اچھی بنائی ہے, آپ کی سیرت بھی اچھی ہو جائے. اس لیے جب آئینہ دیکھا کرے تو یہ دعا کیا کرے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ جب یہ یمن کے گورنر بنائے گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت فرما رہے تھے اور ان کو نصیحت فرما رہے تھے. یہ جب رخصت ہونے لگ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند اہم باتیں بیان فرمائی. اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ معاذ ہو سکتا ہے جب تم یمن سے لوٹو گے تو اب تم میرا دیدار نہیں کر سکو گے, شاید تم میری قبر پر ہی آؤ. اور ہوا یہی, جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے لوٹے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر ہی تشریف لے گئے. تو فرماتے جس وقت میں رخصت ہونے لگ گیا اور میں نے اپنے پیر کو سواری کے رکاب پر رکھ دیا, آخری نصیحت آقائے نامدار سرکار دو عالم تاجدار نبوت سردار انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی تھی وہ یہ تھی یا معاذ احسن خلقک للناس. اے معاذ لوگوں کے لیے اپنے اخلاق کو اچھے سے اچھا بناؤ. ایک طرف آپ غور کیجئے, ہمارے آقا نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اپنے بتلائے ہوئے طریقے کے ذریعے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی اور ان کو اچھی اچھی باتیں بتائی. دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملی نمونہ بھی پیش کیا. یہ بہت اہم بات ہے. دنیا کے اندر بہت سے مذاہب ہیں, بلکہ سارے مذاہب اسلام کو چھوڑ کر قرآن مجید نے جو بات کہی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. دوسرے مذاہب کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے. ان کے یہاں اچھی اچھی باتیں آپ کو ضرور ملے گی لیکن عملی نمونہ نہیں ملے گا. اور نمونہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی عمل کا متقاضی ہو. کسی کے اقوال نمونہ نہیں بنا کرتے, اس کے اعمال نمونہ بنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے. آج آپ غور کیجئے, دنیا کے اندر ہم جس قوم کے ساتھ اس وقت تو رہ رہے ہیں, برادران وطن ہندو مذہب, تو ان کے ہاں آپ کو مذہبی طور پر اچھی اچھی باتیں تو خوب ملے گی لیکن کوئی آپ کو آئیڈیل نظر نہیں آئے گا, کوئی نمونہ نظر نہیں آئے گا. یہاں تک کہ دو بڑے مذاہب عیسائیت اور یہودیت, ان دونوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان کا بھی عملی نمونہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اگرچہ ان کی زندگی کامل تھی, عملی طور پر یہ کامل تھے, مگر آپ غور کیجئے کہ عملی نمونہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. عملی نمونہ اگر موجود ہے تو صرف اور صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کلکتہ کے اندر ایک مذہب بنایا گیا تھا, بہت پہلے کی بات ہے, علامہ سید سلیمان ندوی کا زمانہ تھا, تو اس کا نام رکھا تھا انہوں نے برہم السماج.
उस मज़हब का नाम रखा था बरहमू समाज। उन लोगों ने ये फ़ैसला किया कि इस्लाम को मौलवियों ने ख़राब कर दिया और ईसाइयत को पादरियों ने ख़राब कर दिया और हिंदुइज़्म को पंडितों ने ख़राब कर दिया। तो इन मज़ाहिब की जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको ले लिया जाए और एक मज़हब नया बनाया जाए। आपने देखा होगा आज मुफीद से मुफीद बातें आपको नज़र आएगी अखबारात में, किताबों में। किताबों के अंदर दिलचस्प मज़ामीन नज़र आएंगे, दिल आवेज़ हिकायतें नज़र आएगी, मीठी मीठी और उम्दा बातें नज़र आएगी। आप व्हाट्सएप देखते हैं, जिनके पास स्मार्ट मोबाइल है वो जानते हैं कि रोज़ाना कितने पैगामात इरसाल किए जाते हैं। भेजने वाले भी सैकड़ों हैं और पढ़ने वाले भी सैकड़ों हैं, लेकिन कमी जिस बात की है वो अमल की कमी है। तो बरहमू समाज का एक मज़हब बनाया गया और सारे मज़ाहिब की अच्छी अच्छी बातें उसमें ली गई और उसमें यकजा कर दी गई, किताबी सूरत में जमा कर दिया गया। मगर वो मज़हब चला नहीं, बहुत जल्द वो ख़त्म हो गया। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं पेरिस से बहरी जहाज़ के अंदर सफ़र कर रहा था और मेरे साथ इत्तेफाक से उस ज़माने में कलकत्ता के एक बहुत बड़े डॉक्टर रवींद्रनाथ टैगोर भी मौजूद थे। कुछ ईसाई नौजवान थे और कुछ हिंदू नौजवान थे। उन्होंने डॉक्टर साहब को घेर लिया और कहा, डॉक्टर साहब आप कलकत्ता के रहने वाले और कलकत्ता के अंदर एक मज़हब बना था बरहमू समाज, मगर वो चला नहीं। इन लोगों को तो इस्लाम में कीड़े नजर आए, हिंदुइज्म में कीड़े नजर आए, ईसाइयत में कीड़े नजर आए, तो इन लोगों ने जो मज़हब बनाया था वो भी तो नहीं चला, वो भी तो खराब और बर्बाद हो गया। तो आखिर वजह क्या थी? डॉक्टर रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा कि असल में ये सारी चीजें किताबों में मौजूद थी, इनके पास कोई अमली नमूना मौजूद नहीं था, कोई पेशवा और मुक्तदा मौजूद नहीं था जो अमल करके दिखाता और उसके जरिए से वो अमल इनके लिए नमूना बनता। तो कुरान मजीद में हमारे आका सरकार दो आलम, ताजदार नबूवत, सरदार अंबिया, अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अमली नमूने को वाज़े तौर पर दुनिया इंसानियत के लिए क़यामत तक के लिए खोल कर रख दिया है और फरमा दिया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो मैंने बात यहाँ से शुरू की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ तालीमात दी और आपकी तालीमात मौजूद है तो दूसरी तरफ आपका अमली नमूना भी मौजूद है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों का हुक्म दिया सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उस पर अमल करके बताया। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक खिदमत किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे कहते थे अनस फला काम कर दो, मैं कभी करता था कभी नहीं करता था, लेकिन मेरे आका ने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि अनस तुमने ये काम क्यों किया और तुमने ये काम क्यों नहीं किया। वो मंजर याद कीजिए जिस वक्त मक्का फतेह हुआ था, आप सल्लल्लाहु उन्वान याद रखिए, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना, ऐसी मिसाल दुनिया पेश नहीं कर सकती। जिस वक्त मक्का फतेह हुआ था आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में फातिहाना दाखिल हो रहे थे। जिन लोगों ने जुल्म किया था मुजरिम की हैसियत से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े थे। मैं तारीख की किताबों को पढ़ा हूँ, मैंने देखा है कि जब किसी मजलूम को इक़्तिदार हासिल होता है और जो जालिम फिर सामने अपने जुर्म के साथ आता है और वो महकूम बनकर आता है तो हाकिम उसकी क्या गद करता है और उसके साथ क्या सलूक करता है, आप तारीख देख सकते हैं। ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। इन तमाम के बावजूद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए हमारे आका पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो रहे हैं और किसी सहाबी की जबान से एक जुमला निकल गया, अल यौम यौमुल मलहमा, आज
انتقام کا دن ہے, آج قتل کا دن ہے, آج بدلے کا دن ہے. جب ہمارے نبی نے یہ بات سنی بہت ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا جس نے یہ کہا انتہائی غلط جملہ کہا ہے, بلکہ اس کو یہ کہنا چاہیے الیوم یوم المرحمہ, آج معاف کر دینے کا دن ہے, آج معافی کا دن ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی محفوظ ہو گیا. ومن اغلق بابہ فہو آمن, جو اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے گا وہ بھی محفوظ ہو جائے گا. ومن دخل المسجد فہو آمن, جو مسجد حرام کے اندر داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن دیا جائے گا, وہ بھی محفوظ ہو جائے گا. اور کیا فرمایا تھا, لا تثریب علیکم اليوم, آج وہی بات میں کہوں گا. آپ نے فرمایا جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی سورہ یوسف میں, لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین اذهبوا فانتم الطلقاء. آپ نے اختیار دیا کس بات کا اختیار دیا کہ آج بھی تم کو اختیار ہے, چاہو تو اسلام قبول کرو چاہو تو مت قبول کرو, تم کو پوری آزادی حاصل ہے. اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ اپنے گھروں پر چلے جاؤ, تم سب کے سب آزاد ہو, کسی پر کوئی الزام نہیں ہے. لا تثریب علیکم اليوم, تم میں سے کسی پر کوئی الزام نہیں ہے. آپ کے اخلاق کریمانہ کی اس سے بڑھ کر کیا مثال ہو سکتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی سخت رویہ برتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر نہ صرف اس کو معاف کیا ہے بلکہ اس کو اعزاز سے نوازا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے, اس وقت تو خانہ کعبہ کی کنجی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا کرتی تھی. اور وہ زمانہ تھا کہ کچھ وقت کے لیے ایسا بھی دور آیا تھا کہ خانہ کعبہ پیر اور جمعرات کے دن کھلا کرتا تھا. چابی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پلے بڑے تھے اور بلکہ پورا خاندان متولی تھا. خانہ کعبہ کے اندر آپ کا خانوادہ رہا کرتا تھا. رات میں بھی بعض صحابہ کرام حضرت حمزہ حضرت علی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر سویا کرتے تھے. اب ایک وقت تو آیا ہے کہ آپ کو نکالا جا رہا ہے. جب ہجرت فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگ گئے تو اس وقت حضرت عثمان کے پاس آئے اور کہا کہ عثمان, میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں خانہ کعبہ کے اندر 2 رکعت, تم خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دو تاکہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. حضرت عثمان فرماتے ہیں میں نے انکار کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ڈبڈبا گئی. آپ تو یہ چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہو جائے اور میں رخصت ہو رہا ہوں, مگر حضرت عثمان بن طلحہ نے جب انکار کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان, بہت جلد وہ وقت تو آئے گا کہ جس پوزیشن میں تم ہو اس پوزیشن میں میں رہوں گا. جہاں تم کھڑے ہو وہاں میں کھڑا رہوں گا اور جہاں میں کھڑا ہوں تم وہاں کھڑے رہو گے. بتاؤ وہ دن کیسا دن ہوگا. حضرت عثمان فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ تو قریش کی ذلت اور بربادی کا دن ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا کہ نہیں, بلکہ وہ دن قریش کی عزت اور عظمت کا دن ہوگا. فرماتے ہیں میں نے چابی نہیں دی, انکار کر دیا. اللہ کے نبی چلے گئے اور جب مکہ فتح ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ عثمان کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ چابی دے دو. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ چابی حضرت عثمان بن طلحہ کی والدہ محترمہ کے پاس تھی. جب یہ گئے تو والدہ نے دینے سے انکار کر دیا, کہا کہ اماں جان دیتی ہو تلوار نکالوں, میری جان پر بن آ گئی ہے. حالانکہ اس سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے. یہ بہت واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں. فتح مکہ کے عین وقت تو اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا بلکہ کچھ دن پہلے ہی اسلام قبول کر لیا ہے. اللہ کے نبی نے جو آپ کو چابی دیا اسی کی طرف مجھ کو اشارہ کرنا ہے. آپ جب چابی لے کر آئے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان تمہیں یاد ہے تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. کہا اللہ کے نبی ایک ایک چیز یاد ہے اور مجھ کو اپنی ایک ایک غلطی یاد آ رہی ہے اور آپ کی وہ مظلومانہ چیزیں یاد آ رہی ہے اور وہ آپ کی محکومانہ چیزیں یاد آ رہی ہے. آپ بے بس تھے, میں جانتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان تمہارا سلوک تھا اور میرا سلوک ہے. یہ چابی میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں.
قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گی. اگر کوئی شخص تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا. علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر اس وقت تو کسی صحابی کا خاندان موجود نہیں ہے, صرف وہ شعیبی خاندان موجود ہے. یہی ایک خاندان ہے جو ابھی تک چلا آ رہا ہے. اسی خاندان میں خانہ کعبہ کی کلید اور چابی چلی آ رہی ہے. اس سے بڑھ کر اخلاق کریمانہ کا کوئی مثال دے سکتا ہے؟ کیا مقام تھا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہی نہیں, حضرت عباس نے کہا کہ چابی ہم کو دے دیا جائے. حضرت علی نے فرمایا چابی ہم کو دے دیا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. محترم حضرات, بہت مختصر وقت دیا گیا ہے, 15 سے 20 منٹوں. میں آخری مرحلے میں جو بات کر کے بات ختم کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 یا 17 لوگوں کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر یہ لوگ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بھی معافی کی بھیک مانگیں گے تو انہیں معاف نہ کیا جائے. 15 یا 17 اشخاص تھے, جس میں حضرت حبار ابن اسود بھی تھے, وحشی ابن حرب بھی تھے, اکرمہ ابن ابی جہل بھی تھے, ہندہ بنت عتبہ بھی تھیں, اور عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرا بھی تھے. یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بھی معافی کی بھیک مانگیں گے, انہیں معاف نہ کیا, انہیں قتل کر دیا جائے. کچھ لوگ قتل ہوئے, کتنے لوگ تھے؟ 17 یا 15 میں سے صرف وہ 5 لوگ قتل ہوئے, باقی سارے لوگوں کو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا. ایسی مثال نہیں دی جا سکتی. تاریخ ترس جائے گی, ترس جائیں گے گنچے پھول بننے کو گلستان میں. بزرگوں اور دوستوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب برپا کیا. بس بات کو میں اپنے اختتام تک پہنچا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب برپا کیا ہے. اہل علم نے یہ بات لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں جتنا بڑا انقلاب برپا کیا ہے, بڑی بڑی اکیڈمیاں, بڑے بڑے ادارے, بڑی بڑی انجمنیں مل کر صدیوں میں انجام نہیں دے سکتی. مائیکل ایچ ہارڈ, جس نے دا 100 نامی کتاب لکھا, 100 شخصیات نامی کتاب جس نے لکھا ہے, اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا نمبر کیوں دیا؟ اس نے اپنی کتاب کے مقدمے میں یہ بات لکھا ہے کہ میں نے تاریخ میں یہ دیکھا تو یہ نظر آیا کہ مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی کم مدت کے اندر اتنا بڑا انقلاب برپا کیا ہے اور جہلائے عرب کو مقام صحابیت تک پہنچایا ہے, میری نظر سے کوئی ایسا دوسرا شخص نہیں گزرا کہ اتنی کم مدت کے اندر اتنا بڑا انقلاب برپا کیا ہو. بہت کم مدت میں 23 سال کے عرصے میں کتنے غزوات پیش آئے, کتنے جنگیں ہوئی اور کتنے مارکے پیش آئے, کتنے لوگ مارے گئے معلوم ہے آپ کو؟ صرف 1018 لوگ مارے گئے. اتنی جنگیں ہوئی ہے, غزوات پیش آئے, سریے الگ پیش آئے, پوری کل تعداد بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے صرف 1018 کی تعداد ہے. 250 مسلمان شہید ہوئے, 768 غیر مسلم مارے گئے. اور بھی دنیا کے اندر انقلاب برپا ہوا ہے جس کا نتیجہ صفر تھا. روس کا انقلاب, تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, فرانس کا انقلاب, 2 جنگیں عظیم ہوئی دنیا کے اندر. پہلی جنگ عظیم 1914 میں ہوئی, کتنے لوگ مارے گئے؟ 74,38,000 لوگ ہلاک ہوئے اس جنگ کے اندر, پہلی جنگ عظیم میں 74,38,000. اور دوسری جنگ عظیم جو شروع ہوئی تھی 1939 سے, ختم ہوئی 1944, 5 سال چلی ہے, کتنے لوگ مارے گئے؟ 6,50,00,000 لوگ اس میں مارے گئے. نتیجہ صفر, کچھ حاصل نہیں ہوا, کچھ انقلاب برپا نہیں ہوا,
کوئی نئی چیز سامنے نہیں آئی, کسی نے دین کو نہیں سمجھا, کسی نے سماج کے اندر رہنا نہیں سیکھا, جو چیزیں پہلے تھی اس کے بعد بھی موجود رہی. بزرگوں اور دوستوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر مدت کے اندر چاند کے معجزات دکھائے, ایمان نہیں لائے لوگ. 10,000 کا لشکر غزوہ بدر میں فرشتوں کا اترتے ہوئے دیکھا, ایمان نہیں لائے. تلواریں ان کے سر پر ناچتی رہی, ایمان نہیں لائے. جس دن ہمارے نبی کے اخلاق آپ نے پیش کیے, سب سرنگو ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر, فتح مکہ کے موقع پر. اور جب کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. بس یہی پیغام محمدی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے, اپنے اسوے کے ذریعے جو بات ہم کو کہی ہے اور جو پیغام دیا ہے, ہم اس کو سماج اور معاشرے کے اندر جاری و ساری کریں. کیا پیغام دیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسی پیغام پر بول کر بات اپنی ختم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعتا, جو قطع رحمی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو. واعف عمن ظلمک, جو ظلم کرے اس کو معاف کرو. واحسن الی من اساء الیک, جو بدسلوکی کرے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. جو حسد کرے اس سے پیار کرو, جو سلام نہ کرے اس کو سلام کرو, جو گالی دے اس کو دعا دو, جو غیبت کرے اس کی تعریف کرو, جو تمہارے ساتھ بد اخلاقی کرے اس کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرو. یہ پیغام محمدی ہے. آج ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم دنیا والوں کو, آپ کے ماتحت اگر کوئی ہے, خواہ وہ بیوی ہو, بچے ہو, یا آپ کے سماج اور معاشرے میں آپ کے پڑوسی ہو, آپ نرم و لہجے سے جو بات بنا سکتے ہیں, سخت رویے سے وہ بات نہیں بنا سکتے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنہم واصفح عنہم ان اللہ یحب المحسنین. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا. محترم حضرات, بس بات کو اسی پر ختم کرنا ہے کہ آج ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو جو گالی دے رہا ہے ہم اس کو دعا دیں, ہماری جو قیمت کر رہا ہے ہم اس کی تعریف کریں. ہم سے اگر کوئی حسد رکھتا ہے ہم اس کو پیار کریں, اس کو گلے سے لگا لیں. اگر ہم کوئی سلام نہیں کرتا ہم اس کو سلام کریں. انشاءاللہ سماج اور معاشرے کے اندر ایک نئی امنگ پیدا ہوگی اور لوگوں کے جذبات کے اندر نرمی پیدا ہوگی. آخری بات بول کر بات ختم کر دوں. مولانا طارق جمیل نے یہ بات بیان فرمائی کہ میں اپنی کار سے سفر کر رہا تھا اور میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا. بس اچانک میری نظر باہر کی طرف گئی. ہم لوگ بھی بیٹھے رہتے ہیں اندر, جب کار وغیرہ میں سفر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں, باہر دیکھتے رہتے ہیں. تو مولانا فرماتے ہیں میں مطالعہ کر رہا تھا اور اچانک جب میری نظر باہر کی طرف گئی تو میں نے دیکھا کہ میری گاڑی, جو میری کار تھی, وہ ایک بس کو اوورٹیک کر رہی تھی, اس کو پار کر رہی تھی. اور جب میں نے دیکھا تو بس کے اوپر لکھا ہوا تھا, کیا لکھا ہوا تھا؟ دل برائے فروخت. لال روشنائی میں بہت بڑا لکھا ہوا تھا, دل برائے فروخت. تو میں نے ذرا توجہ سے دیکھا, بھائی دل فروخت ہو رہا ہے. تو پھر اس کے بعد لکھا تھا دوسری لائن میں قیمت, اور تیسری لائن میں جو لکھا ہوا تھا ایک میٹھا بول. دل برائے فروخت تو قیمت ایک میٹھا بول. بس میٹھے بول کی ضرورت ہے. جو اخلاق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے, جو اسوہ ہمارے نبی کا تھا, اسی اسوے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ دنیا پیاسی ہے, دنیا ہمارے قدموں میں گرنے کے تیار ہے, مگر شرط یہ ہے کہ تو خود جلوہ نما ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, اپنے اطاعت کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے, اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اسوے کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.